السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ غازی افغانستان جنرل حمید گل نے اپنی زندگی کے شب و روز کیسے گزارے؟ انہوں نے سقوط ڈھاکہ کا بدلہ لیتے ہوئے کیسے سوویت یونین کے ٹکڑے کیے؟ جنرل صاحب نے وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ کیوں لی؟ انہوں نے عمران خان کی رحامتی شادی کے متعلق کیا کہا تھا؟ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستانی فوج کے سب سے کم عمر لیفٹیننٹ جنرل اور سابق DGISI جنرل حمید گل کی زندگی کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جنرل حمید گل 20 نومبر 1936 کو شاہینوں کے شہر سرگودا میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق پشتون قبیلے یوسف زئی سے تھا۔ ان کے والد کا نام محمد خان تھا، جو پیشے کے اعتبار سے ایک زمیندار تھے۔ جنرل حمید گل نے 1956 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد پاکستان ملٹری اکیڈمی کابل میں داخلہ لیا۔ 18th PM میں لانگ کورس پاس کرنے کے بعد وہ پاکستان آرمی کا باقاعدہ حصہ بن گئے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں جنرل حمید گل چونڈا کے محاذ پر ٹینک کمانڈر تھے۔ بھارت نے 600 ٹینکوں سے چونڈا پر حملہ کیا تو پاک فوج نے جنرل حمید گل کی قیادت میں بھارتی ٹینکوں کا صرف 100 ٹینکوں کے ساتھ بھرپور مقابلہ کیا اور چونڈا کو بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی تھی۔ جنرل حمید گل پاکستان آرمی کے واحد فوجی افسر تھے جو پروموشن پہلے لیتے تھے اور درکار کورس بعد میں کرتے تھے۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA نے انہیں دنیا کے 5 ذہین ترین دماغوں میں سے ایک قرار دیا تھا۔ وہ 1972 میں بٹالین کمانڈر کے رینک پر پروموٹ ہوئے، پھر 1978 میں بریگیڈیئر بنا دیے گئے۔ جب وہ بریگیڈیئر بنے تو انہوں نے برطانیہ کی رائل ملٹری اکیڈمی کا کورس کرنے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ انگریز کون ہوتا ہے مجھے جنگ سکھانے والا؟ ملک کا دفاع اپنی مٹی کے فہم سے آتا ہے اور یہ فہم میرے پاس ہے۔ ان کی ذہانت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ جب وہ میجر تھے تو ان کی انٹیلیجنس اسٹریٹجی کرنل رینک کے کورس میں پڑھائی جاتی تھی۔ صدر ضیاء الحق نے ان کی اعلیٰ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں DG ملٹری انٹیلیجنس بنا دیا۔ بطور DG-MI وہ راولپنڈی آئے تو ایئرپورٹ پر 10 کور کے دستوں نے انہیں حفاظتی حصار میں لیا تو انہیں یہ کہتے ہوئے آپ نے واپس بھیج دیا کہ تمہاری ماؤں نے تمہیں وطن کی حفاظت کے لیے پیدا کیا ہے، حمید گل کی حفاظت کے لیے نہیں۔ 1987 میں جنرل حمید گل کو ISI کا ڈائریکٹر جنرل بنا دیا گیا۔ انہوں نے بطور DGISI جنرل اختر عبد الرحمان اور جنرل آصف نواز جنجوعہ کے ساتھ مل کر سوویت یونین سے سقوط ڈھاکہ کا بدلہ لیتے ہوئے افغانستان میں اسے واضح شکست دی۔ جنرل حمید گل نے سوویت یونین کے نقشے پر سرخ پین سے لکیریں لگاتے ہوئے بتایا کہ روس اس طرح ٹوٹے گا۔ پھر یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ روس بالکل اسی طرح ٹوٹا۔ یوں اسلام کے عظیم مجاہد حمید گل کی انتھک محنت سے قازقستان، ازبکستان، کرغیزستان، ترکمانستان، تاجکستان اور آذربائیجان سے طویل عرصے بعد توحید و رسالت کی صدائیں گونجنے لگیں۔ ان کی اس تاریخی کامیابی پر جرمن ایمبیسیڈر نے انہیں دیوار برلن کے ایک پتھر کا ٹکڑا بطور تحفہ پیش کیا۔ جنرل حمید گل کو اسی وجہ سے مغرب اور امریکہ کی جانب سے سپاہی ماسٹر اور گاڈ فادر آف طالبان بھی کہا جاتا ہے۔ 1988 میں جنرل حمید گل نے بے نظیر کے خلاف بنائے گئے اسلامی جمہوری اتحاد کی معاونت کی، جس پر بے نظیر کے ان سے اختلافات ہو گئے اور انہیں 1989 میں DGISI کے عہدے سے ہٹا کر کور کمانڈر ملتان بنا دیا گیا۔ 1992 میں جنرل مرزا اسلم بیگ کی ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل حمید گل کو سینئر ہونے کے باوجود نظر انداز کرتے ہوئے جنرل آصف نواز جنجوعہ کو نیا آرمی چیف بنا دیا گیا، جبکہ جنرل حمید گل کو ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔ جنرل صاحب نے یہ عہدہ لینے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا، میں فوج میں ٹینک بنانے کے لیے نہیں، ٹینک چلانے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا، میدان کا سپاہی فیکٹری کا مینیجر نہیں بن سکتا۔
صدر غلام اسحاق خان اور آرمی چیف آصف نواز جنجوعہ کے سمجھانے کے باوجود انہوں نے فوج سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ جنرل حمید گل ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اسلام اور پاکستان کی بقا و سلامتی کے لیے آواز اٹھاتے رہے۔ وہ پاکستان میں اسلامی نظام کا عملی نفاذ چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہبی حلقوں میں انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، جبکہ سیکولر اور لبرل طبقے کو وہ ایک آنکھ نہیں پاتے تھے۔ جنرل حمید گل 9/11 کو امریکہ کی خود ساختہ سازش قرار دیتے تھے۔ وہ ایک جملہ بار بار دہراتے رہے کہ 9/11 ایک بہانہ ہے، افغانستان ٹھکانہ ہے اور پاکستان اصل نشانہ ہے۔ جنرل حمید گل پرویز مشرف کو ایک بزدل فوجی کہا کرتے تھے، کیونکہ مشرف کی وجہ سے لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ جنرل حمید گل نے عمران خان کو ایک پیغام کے ذریعے ریحام خان سے شادی کرنے سے منع کیا تھا، مگر کپتان نے جنرل صاحب کی بات پر عمل نہ کیا اور پھر بعد میں ریحام خان نے انہیں رسوا کیا۔ 2014 میں دنیا ٹی وی کے پروگرام مذاکرات میں جنرل حمید گل نے تاریخی الفاظ کہے تھے کہ دنیا ایک دن کہے گی ISI نے افغانستان میں امریکہ کی مدد سے ہی امریکہ کو شکست دے دی۔ ان کی یہ پیشن گوئی 15 اگست 2021 کو سچ ثابت ہوئی، جب امریکہ افغانستان سے بھاگ نکلا اور طالبان نے کابل کا کنٹرول سنبھال لیا۔ جنرل حمید گل نے نہ تو آسٹریلیا میں جائیداد بنائی، نہ دبئی میں اور نہ ہی بیلجیم میں۔ جنرل حمید گل مختلف فورمز پر بار بار یہ کہتے رہے کہ پاکستان کی بقا و سلامتی مغربی نظام کی بجائے اسلامی نظام میں ہے۔ انہوں نے تحریک جوانان پاکستان کے نام سے ایک سیاسی جماعت بھی بنائی، جس کو آج کل ان کے صاحبزادے عبداللہ حمید گل چلا رہے ہیں۔ 15 اگست 2015 کو جنرل حمید گل مری جا رہے تھے کہ اچانک ان کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ ان کو فوری طور پر ہاسپٹل لایا گیا، مگر برین ہیمریج کے باعث 78 سال کی عمر میں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کے انتقال پر جہاں پوری اسلامی دنیا میں سوگ منایا گیا، وہیں اسلام اور پاکستان دشمن عناصر میں خوشیوں کے شادیانے بجائے گئے۔ تب انڈین ایکسپریس نیوز نے ایک خبر لگائی تھی کہ جنرل حمید گل اکھنڈ بھارت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ ان کے انتقال پر پاکستان کے لبرل حلقوں اور موم بتی مافیاز کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ جنرل حمید گل مرے نہیں بلکہ وہ کئی جہادی تنظیموں کے روپ میں زندہ رہیں گے۔ یہ تھی غازی افغانستان جنرل حمید گل کی مکمل بائیوگرافی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔